الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال تعالى في مقام آخر من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اس کی بے پایا نعمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت کے علاوہ کئی اور نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ہمیں صحیح سالم جسم عطا فرمایا، پہننے کے لیے عمدہ اور بہترین لباس عطا فرمایا، رہنے کے لیے چھت اور بہترین مکان عطا فرمایا، اور اس کا کروڑا شکر ہے اور اس کی بے پایا نعمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا، کہ جس عقل و شعور کے نتیجے میں ہم دینی اور دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر سے بہتر انداز میں گزارتے ہیں. اور اس کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عمدہ سے عمدہ اور بہترین سے بہترین رزق عطا فرمایا کہ جسے ہم کھاتے ہیں، اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ ہم
بھوکے پیٹ سو جائے. ہماری پوری زندگی اس کی نعمتوں، اس کی رحمتوں اور اس کے فضل تلے اور اس کے احسانات تلے دبی ہوئی ہے، اور اس کے احسانات کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ بھی ہے کہ جس نعمت کا قرآن کریم کی ان آیات کے اندر ذکر ہوا ہے کہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. 3 مختلف مقامات سے 3 آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، کہ جو شخص نیکی کا کام کرے گا، جو نیکی لے کر آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اسے اس نیکی کا بہت بہتر اجر ملے گا. نیکی ایک کی لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب خَيْرٌ مِّنْهَا کئی گنا زیادہ اور بہتر ملے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جس شخص نے کوئی برائی کا کام کیا، کسی بدی کا ارتکاب کیا، کسی گناہ کا ارتکاب کیا، تو فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ رب العالمین اس برائی کے نتیجے میں اس برائی کا کئی گنا زیادہ گناہ عطا نہیں کریں گے، بلکہ اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس نے برائی کی. دوسری آیت اسی سے ملتی جلتی آیت، فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، جس نے نیکی کا کام کیا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو ایک نیکی کے نتیجے میں 10 گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا. پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ بہتر ثواب ملے گا، اور اس آیت میں اس کی حد اللہ رب العالمین نے بیان کر دی کہ 10 أمثالها، ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا اس کا اجر پاؤ گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جس نے کوئی برائی کا کام کیا تو اس برائی کے نتیجے میں اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی، اس سے زیادہ اس کو گناہ نہیں ملے گا. اور تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے برائی کا ذکر کیا، پھر نیکی کا ذکر کیا. ابتدائی 2 آیات میں پہلے نیکی کا تذکرہ آیا، پھر برائی کا. لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے برائی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ من عمل سیئۃ، کہ جس شخص نے کوئی برا عمل کیا تو فلا یجزا الا مثلها، تو وہ بدلہ نہیں پائے گا مگر اسی برے عمل کے مثل، یعنی اتنا ہی اس کو بدلہ ملے گا. لیکن ومن جاء بالحسنہ، اور جو شخص نیکی کا کام کر کے آئے، جو نیکی کا کام کرے، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، جو نیکی کا کام کرے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ رب العالمین اس نیکی کے نتیجے میں فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اسے جنت عطا کریں گے، اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور جنت کے اندر اسے بغیر کسی حساب و کتاب کے بے شمار رزق دیا جائے گا. گزشتہ 2 آیات میں، پہلی آیت میں نیکی کا ذکر آیا اور پھر کہا کہ اس سے بہتر اس کا اجر ملے گا. دوسری آیت میں کہا گیا کہ نیکی کرو گے تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اور اس آیت میں کہا گیا کہ اگر نیکی کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، اپنے باغات عطا کرے گا، تمہیں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں میسر آئیں گی، اور ان جنتوں کے اندر اللہ رب العالمین یرزقون فیہا بغیر حساب، بغیر کسی حساب و کتاب کے بے پناہ رزق عطا کرے گا. لیکن اس جملے میں اللہ رب العالمین نے فَهُوَ مُؤْمِنٌ کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی بندہ نیکی کرے تو ایمان کی حالت میں کرے، احتساب کی نیت کے ساتھ کرے. ایمان کا مطلب یہ کہ نیکی ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے نیکی نہ کی جائے، رب کی رضا نیکی کا مقصود ہو، کہ کوئی بھی عمل کرے تو نیت وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ.
کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار ہوگی۔ اگر کسی اور ارادے سے ہجرت کرے گا تو اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر مبنی ہے، جو نیت ہوگی اسی کے مطابق اس کو نتیجہ ملے گا۔ تو جب نیکی کرے اور 10 گنا زیادہ اس کا اجر مطلوب ہو تو وہ ہوا مومن، غرض یہ ہو کہ میں یہ نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے اگر نیکی نہ کی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو دکھانے کے لیے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو کسی کو دکھانے کے لیے، کوئی صدقہ کر رہا ہے تو کئی لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں صدقہ کر رہا ہوں، میں فلاں نیکی کا کام۔ تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اگر نیکی کا کئی گنا زیادہ اجر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مقصود اور مطلوب ایمان ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور رب کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول اور کوئی نیکی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اسی قسم کی مضامین کی کئی احادیث آئی ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، کہ بغیر کسی حساب و کتاب کے انسان کو جو ہے جنت کے اندر رزق دیا جائے گا۔ جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، دیگر عبادات میں مصروف ہے، دین کی تبلیغ کے اندر مصروف ہے، اقامت دین کی کاموں کے اندر مصروف ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں مصروف ہے، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان نیکی کے کاموں کے کرنے کے نتیجے میں اس کو کئی بار بھوکا رہنا پڑے گا۔ وہ کوئی بہترین لباس خریدنے کے لیے کسی جگہ پر اور کسی بازار میں نہیں جا سکے گا، وہ عمدہ کھانا کھانے کے لیے کسی ہوٹل پہ نہیں جا سکے گا، یا اپنے گھر میں بھی وہ بہت ہی کم ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے دین کی دعوت میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی اقامت میں اور اس کو نافذ اور غالب اور اعلاء کلمت اللہ کے کام کے اندر مصروف ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے اور اپنے تمام معاملات صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ اپنی زندگی کی خواہشات کو اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے بندے کو اللہ جنت میں ٹھکانہ عطا کرے گا اور بغیر کسی حساب و کتاب کا رزق دے گا۔ وہ کون سا رزق ہوگا؟ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، بہترین لذت والے پھل اللہ رب العالمین جنت میں عطا کرے گا۔ انسان عام جنت میں عطا کیا جائے گا، انسان کہے گا کہ اللہ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، اللہ یہ تو وہی رزق ہے جو جنت کے اندر جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، دنیا میں بھی ہمیں دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ یہ اس سے بہتر اور عمدہ اور لذتوں والا رزق اور بہترین ذائقوں والا رزق ہے۔ تو جب انسان اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کرے گا اور اپنی کئی خواہشات کو پیروں تلے رون ڈالے گا صرف اور صرف اس غرض سے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت کے اندر اس کی اقامت میں مصروف رہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میسر آئے گی اور جنت میں عمدہ ٹھکانہ اور بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین رزق عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، جس طرح لباس نعمت، جس طرح جسم نعمت، جس طرح ایمان کی دولت یہ نعمت، اسی طرح یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا ثواب، اور اگر ایک برائی کرو گے تو صرف اتنا ہی ثواب اللہ رب العالمین، اتنا ہی گناہ اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ واقعات میں اور روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی حدیث اتنی زیادہ اہم حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو وحی ہے، یہ وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی جلی اور دوسری ہے وحی خفی۔ وحی جلی وہ جو آیات اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی تھی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہ وحی جلی ہے اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حصہ بنایا اور قرآن کے اندر اس کو شامل فرمایا، یہ وحی جلی ہے۔ دوسرا وحی خفی ہے۔ وحی خفی کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا، سچا خواب، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کوئی الہام ہوا، کوئی بات آئی، لیکن اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر شامل نہیں فرمایا، تو اسے وحی خفی کہا جاتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ وحی خفی آتی تھی یہ شیطان کی آمیزش سے دور ہوتی تھی، اور اس کو محدثین کرام نے وحی قدسی کا نام دیا ہے، حدیث قدسی کا نام دیا ہے۔ یعنی حدیث قدسی وہ وحی ہے کہ جو وحی خفی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام ہوا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خواب دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وحی قدسی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین نے حلال کا بھی ذکر کر دیا اور حرام کا بھی ذکر کر دیا۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جائز کا بھی ذکر کر دیا اور ناجائز چیزوں کا بھی ذکر کر دیا، برائی کا بھی ذکر کر دیا اور نیکی کا بھی ذکر کر دیا۔ پوری فہرست اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی کہ فلاں فلاں کام نیکی کے کام ہیں اور فلاں فلاں کام یہ برائی کے کام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی بندہ اگر نیکی کا کام کرے گا تو اس نیکی کے کام کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے 10 گنا زیادہ ثواب عطا کریں گے، 10 گنا زیادہ۔ اور اگر وہ انتہائی خلوص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، صرف رب کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، تو 10 گنا کے بجائے 700 گنا اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اور بھی زیادہ خلوص آ جائے، اور بھی زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ نیکی کی جائے، تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کا اجر عطا کریں گے۔ یعنی پہلا کہ 10 گنا ثواب مل رہا ہے، اگر اور بہتر انداز سے نیکی کی جائے تو 700 گنا ثواب، اور بھی بہتر انداز سے نیکی کی جائے تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بے شمار ثواب اللہ رب العالمین اس نیکی کا عطا کریں گے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے کہ کمثل حبۃ، ایک دانہ ہے ان کے پاس، گندم کا دانہ، جو کا دانہ، کسی اور چیز کا دانہ، وہ دانہ انبتت زمین کے اندر اگاتے ہیں، 7 سنابل، تو اس دانے کے نتیجے میں 7 بالیاں نکل آتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے نکل آئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حدیث قدسی، کہ پہلے 10 گنا زیادہ نیکی کا ثواب، پھر 700 گنا زیادہ، اور پھر بے شمار ثواب۔ تو اگر کوئی ایک دانہ اگاتا ہے تو اس دانے کے نتیجے میں 7 بالیاں نکل رہی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، گویا کہ ایک دانہ اگایا تو اس کے نتیجے میں 700 دانے اسے ملے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ چاہے تو 700 دانوں سے کئی گنا زیادہ اسے عطا کر دے۔ یعنی ایک نیکی کرو گے تو 70، 700 اور کئی گنا زیادہ اس کا ثواب پاؤ گے۔ لیکن نیکی کی طرف رغبت، نیکی کی طرف رجوع، اور اللہ رب العالمین سابقوا الی مغفرۃ سابقوا الی الخیرات، نیکی کی طرف رجوع کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، لیکن یہ نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز انتہائی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جن کے دلوں کے اندر خشوع ہو، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، ان کے لیے یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، وہ بآسانی 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، وہ جمعے کا اہتمام، عیدین کا اہتمام، دیگر نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ لیکن اگر دل کے اندر خشوع ہو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا، صرف ارادہ، اور پھر اس برائی کو نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نیکی عطا فرماتے ہیں۔ برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی نہیں کی، چھوڑ دی، کسی بھی وجہ سے چھوڑ دی، چاہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دی یا پھر کسی اور وجہ سے چھوڑ دی، اس کو موقع میسر نہیں آیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ اسے نیکی عطا کرے گا۔ اور اگر اس نے برائی کر ڈالی تو برائی کرنے کے نتیجے میں اللہ صرف اس برائی کے برابر اس کو گناہ عطا کرے گا، اس کا 10 گنا یا 700 گنا یا کئی گنا اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے برابر ہی اللہ رب العالمین اس کو گناہ عطا کرے گا۔ تو
تو یہ حدیث اور یہ قرآن کریم کی چند آیات یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت کی جانب متوجہ فرماتی ہے کہ وہ ذات اس قدر بڑی اور کبیر ذات، اللہ اکبر، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، اور اس قدر فضل و کرم کرنے والی، اس قدر اپنی رحمتوں کی بارش برسانے والی ذات کہ بہانے بہانے سے نیکیاں کرتے جاؤ اور اس کا کئی گنا زیادہ ثواب پاتے جاؤ، اور اگر گناہ کرو تو ایک ہی اس کا گناہ ملے اور اس کے بدلے میں ایک ہی اس کے لیے گناہ لکھا جائے۔ تو نیکیوں کی طرف رغبت اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور جنتوں میں اللہ کے باغات میں جانے کا اور اللہ کے باغات کو حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی طرف متوجہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور نیکیاں جو اللہ رب العالمین نے اس کی فہرست بیان فرمائی ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے بے پناہ خیر کی طلب کرتے رہنا چاہیے، بار بار اللہ سے خیر مانگنا چاہیے کہ اللہ میں گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کے اندر ہدایت اور صراط مستقیم پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار بار اللہ سے خیر طلب کریں، اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ سے خیر طلب کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ خیر۔ اور یہ خیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف 3 مقامات پر یہ نفس کی قسم بیان فرمائی ہے کہ نفس جو ہے یہ 3 طرح کا نفس ہوتا ہے ہر انسان کو جو اللہ نے نفس عطا کیا ہے۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا مطلب یہ ہے، یہ تو 13واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ۔ نفس امارہ وہ ہے جو انتہائی گناہ کے اندر انسان کو دھکیلتا ہے، بار بار گناہ کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ انسان کا دل، انسان کا دماغ وہ شیطان کی طرف چلا جائے اور بار بار وہ گناہوں کی طرف اسے متوجہ کرتا رہے اور انسان گناہ کر ڈالے، یعنی انتہائی برا نفس ہے، حیوانی نفس ہے جو نفس امارہ ہے۔ اس سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، نفس امارہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس امارہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے، بدی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے اور لے کر جاتا ہے اور جہنم کے اندر لے جا کر دھکیل دیتا ہے۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارا نفس یہ نفس امارہ ہے یا کوئی اور نفس ہے؟ کیا ہمارا نفس ہمیں بار بار برائی کی طرف دھکیل رہا ہے یا نیکی کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے؟ دوسرا نفس سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وہ نفس ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ جو کبھی برائی کا حکم دیتا ہے اور کبھی نیکی کا حکم دیتا ہے، یعنی جو درمیان میں ہے، نہ ہی نیک ہے اور نہ ہی برا ہے، بلکہ کبھی انسان کو نیکی کی جانب متوجہ کر دیا، کبھی برائی کی جانب متوجہ کر دیا۔ تو اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور نفس امارہ اور نفس لوامہ ان دونوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا، یہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اور تیسرا نفس بیان فرمایا سورہ فجر کی آخری آیات میں، نفس مطمئنہ، جو مسلسل نیکی کی طرف مطمئن رہتا ہے، نیکی کی طرف انسان کو متوجہ رکھتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ اور میری جنتوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ تو ایک تیسرا نفس جو نفس مطمئنہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے مطلوب ہے۔ اگر ہمیں یہ نفس میسر آ گیا تو ہماری نیکیاں ان نیکیوں کے نتیجے میں 10 گنا اور 700 گنا اور بے شمار اللہ رب العالمین نیکیاں اور درجات بلند فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں نفس امارہ اور نفس لوامہ عطا ہوا تو پھر ہمارے لیے جنت کا راستہ یہ روک دیا جائے گا اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا جائے گا۔ لہذا ان تینوں نفسوں میں سے اپنے نفس کے لیے مطمئنہ کا انتخاب کریں اور مسلسل اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے دعاؤں کا، ان دعاؤں کو استعمال کریں اور اللہ رب العالمین سے بار بار خیر مانگیے۔ یہ جو استخارہ کیا جاتا ہے، لوگ عموماً مختلف کاموں کے اندر استخارہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر کرنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ استخارہ کرو۔ استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر مانگو، خیر طلب کرو کہ اللہ اگر اس کام کے اندر خیر ہے تو اس کام کو میرے لیے، اس میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور فرما اور میرے لیے راہیں ہموار فرما، اور اگر اس کام میں میرے لیے شر ہے اور فتنہ ہے تو
تو فصرف عنی، اے اللہ اس کام کو مجھ سے پھیر دے۔ یعنی معمولی سے کاموں کے لیے اگر کبھی ہمیں شادی کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو تو ہم تب استخارہ کرتے ہیں، کبھی کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آئے تب ہم استخارہ کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ رب العالمین سے خیر مانگا کرتے تھے، خیر کی طلب کیا کرتے تھے، نیکی کی طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ اس کے اندر کوئی ایسی آمیزش پیدا فرما کہ یہ شر نہ ہو بلکہ بھلائی اس کے اندر پیدا ہو جائے اور خیر اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ پھر استخارہ کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، جس طرح ہم عام نفل نماز پڑھتے ہیں اس طرح 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اور اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اور اس دعا میں 2 جگہ پر اپنے مسئلے کا ذکر کیا جائے کہ اللہ میں فلاں مسئلے کا شکار ہوں، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کے لیے راہیں ہموار فرما، اور اگر میرے لیے خطرناک ہے تو اس سے مجھے دور فرما۔ یہ استخارے کی جو نماز ہے یہ دن کے اوقات میں، دوپہر کے اوقات میں، رات کے اوقات میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، رات کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی لمحے آپ اس نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس معاملے میں استخارہ کیا ہو وہ معاملہ آپ کو خواب میں نظر آئے، آپ سوئے اور اس کے بعد خواب آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں نظر آ جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب نظر آ گیا، یہ بیوقوف بنانے والے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں کئی پیروں کے پاس کہ بھائی استخارہ کرو، اور پھر بعد میں پیر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی خواب مجھے یہ دکھا۔ یہ سارے بیوقوف بنانے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس استخارہ کے نتیجے میں یا تو اللہ رب العالمین راہوں کو ہموار کر دیتا ہے، رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اگر بہتر ہے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ انسان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا نیکی کی طرف سبقت کریں، سابقوا الی الخیرات، سابقوا الی مغفرہ، اللہ کی مغفرتوں کی طرف سبقت کریں اور نیکی کا کام کریں، چاہے معمولی سی بھی نیکی ہو وہ کر ڈالیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین 10 گنا، 700 گنا، اور اگر چاہے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔